السلام علیکم۔ جرنلسٹ کٹ کے ساتھ میں اور ستار خان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خان صاحب، سنڈے اور سیچرڈے سنڈے ہم تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ بڑی خبریں تھیں مارکیٹ میں، اور نورین خان صاحبہ کا جو انٹرویوز سے جو بحث چلی تھی، جو انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے ساتھ، اور جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی تھی، اس کے اوپر ایک کنٹروورسی رہی۔ لوگوں نے تو ان کو غدار تک کہہ دیا، اور پھر ان کے کمنٹس کے اوپر کچھ لوگوں نے جائز تبصرہ بھی کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا جو یو کے اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف اور عاصم منیر صاحب کی لڑائی کروا دی، اور نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2 دن سے گورنر راج کی بات چل رہی ہے کے پی میں، اور وہاں پہ گورنر کو تبدیل بھی کیا جا رہا ہے، اور نیا گورنر آ رہا ہے۔ اور بلاول بھٹو نے کل بڑا دھانسو قسم کی ایک سپیچ کی اپنے یوم تاسیس کے موقع پہ، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات ہے، یا NFC پہ کوئی بارگین نہیں کریں گے، نہ کوئی ہم سپورٹ کریں گے۔ پرویز خٹک اور آفتاب شیر پاؤ جو ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں گورنر کے لیے، اور وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آپ، سہیل آفریدی کہتا ہے گورنر راج لگا کے دکھائیں۔ تو آج طالبان کا بھی ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جو پاکستان میں لوگوں کو، خود کچھ لوگوں کو بھیج رہے تھے، ان کا ایک بندہ پکڑا گیا، اس نے بڑا اس کے اوپر ایک اعترافی بیان دیا ہے۔ تو ہفتے کا جو اختتام تھا، وہ بعض لوگ تو ایک نئی سیاست کی بات کر رہے تھے کہ شاید ملک میں کوئی مارشل لا لگنے والا ہے، بڑا حکومتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ جو پہلی بات کی نا، نورین خان نیازی، یہی نام ہے نا؟ جی جی جی۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ ہم سنتے رہے ہیں باجی علیمہ خان کو، یہ نورین کا اس طرح سے آنا، اور وہ انڈیا ٹی وی میں آنا، ملک سے باہر اگر آپ ٹی وی پہ آتے تو پھر وہ انٹرنیشنل ہو جاتا ہے، بین الاقوامی ہو جاتا ہے۔ وہ انٹرویو کے بہت سارے حصے ہوں گے جس پہ تبصرے ہوئے ہوں گے۔ ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں نورین نے کہا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے حکومت کو بھی، فوج کو بھی، جنرل عاصم منیر کو بھی۔ اب کہنے کا مطلب پچھلے 2 سال سے میں تو یہ سن رہا ہوں، سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کا آرگنائزر، پی ٹی آئی کا ہینڈلر، وہ مجھے یہ بتا رہا ہے، مجھے کیا بتا رہا ہے، پورے ملک میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جناب ادھر اڈیالہ جیل میں تو ہر کوئی اس کے پاؤں پڑا ہوا ہے، ہر کوئی اس سے معافی مانگ رہا ہے، وہ جرنیل ہوں، وہ کور کمانڈر ہوں، یا مخالف سیاستدان ہوں، وہ معافی مانگ رہے ہیں اس سے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی نورین کس طرح کی معافی، وہ کہہ رہی کہ معافی مانگنی چاہیے۔ وہ کہتی کہ معافی مانگ کے ان کو باہر نکالیں، اور ان کو کہیں کہ وہ یار جب وہ معافی مانگ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، تو اب نئی معافی کون؟ تو یہ نئی معافی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو نورین جو ہے نا، نورین کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جرنیل سارے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، حکومت ساری پاؤں پڑی ہوئی ہے، اور وہ مان نہیں رہے۔ عمران مان نہیں رہا۔ ہاں۔ اب نورین کا یہ کہنا کہ جی معافی مانگنی چاہیے، اس کا مطلب کانٹراڈکٹ کر رہی ہے وہ ہمیں سمجھائیے کہ پیچھے جو آپ نے سنیا سارا جھوٹ سی، اصل گل میں کہنی پی ہوں، تسی بھی ذرا میری مدد کرو، تو ذرا ان کو معافی مانگا۔ اچھا خیر، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کل منگل کو کوئی ان کی ملاقات کروا دی جائے گی، اور کچھ اس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے کہ جو سی ایم کے پی ہیں ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ ان خبروں کے ساتھ ساتھ یہ جو تصادم کی خبریں، ان میں ایک اچھی خبر بھی ہے۔ لیکن اب سار عالم صاحب نے جو 2 دن پہلے کہا ہے نا کہ جناب یہ حکومت بھی اب اسٹیبلشمنٹ کو کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب ہم سے اتنا کام کروائیں جتنی ہماری سکت ہے، آپ روز ایک نیا مطالبہ کر دیتے ہیں، ہم یہ سارا نہیں کر سکتے اتنی جلدی چیزیں، تو آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ساڈے نال اینا بھی زیادتی نہ کرو، اور سانو چلن دو۔ اب اس کلپ کے ساتھ ہی جو لندن میں بیٹھے لوگ ہیں، پی ٹی آئی والے جو یوٹیوبر، انہوں نے یہ کہا کہ جناب نواز شریف صاحب نے ایٹ دی 11th آور
وہ نوٹیفیکیشن رکوا دیا ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کا، اور کسی نئے آرمی چیف کو لے کر آنے کی کوشش ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ میری شرط یہ ہے کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف میری مرضی کا بندہ ہونا چاہیے. یہ کیا تماشا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یار وہ سجاد صاحب، میں اگر اسٹیبلشمنٹ مجھے کسی چینل میں بڑا ایک اینکر کے طور پر کسی بڑے چینل میں لے آتی ہے، میں نوکری کی تلاش ہے، وہ مجھے رکھوا دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو پھر وہ کیا کہے گی مجھے، اے شو خان صاحب آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، مجھے ماننی پڑے گی. مجھے لانے والا ہے، مجھے اینکر کی نوکری دلوانے والے اگر اسٹیبلشمنٹ ہو تو ان کی ماننی پڑے گی. اب ان کی جو حکومت ہے وہ لائی تو خیر اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا، چاہے وہ پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ رہا، لیکن لائی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا. اب وہ کہے گی تو ان کو ماننا پڑے گا، نہیں تو گھر جان، وہ گھر بھیج دیں ہوں نے، مرشد نوں انہوں نے جیل بھیجتا ہے، انہوں گھر بھیج سکتے ہیں. وہ ان کے پاس آپشن نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کئی دفعہ آپشن نہیں ہوتی، وہ چپ کر جاتی، لیکن وہ کہندی ہے کہ 19-20 کر لو، 19-20 کر لو، جتنا ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا، ہم تھوڑا سا ہم بچ کر جائیں گے، تھوڑا آگے آپ بڑھو، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. جب اسٹیبلشمنٹ آنکھیں کھول کے ایسے کر کے جن کو پالتی ہے، پوستی ہے یا نوازتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں بولا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ بولتا ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہ مہربان ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو oblige کیا، نہ خود oblige ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری لاٹ ہو، آج کی حکومت ہے، کل کی حکومت تھی. یار اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو یہ آ سکتے ہیں حکومت میں، ویسے آپس کی بات ہے، ہنس کے میں مسکرا کے آپ سے بات پوچھ رہا ہوں. لیکن آپ کو یاد ہی ہے نا کہ جو پیورلی اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکشن تھا، لیکن اس نے کہا کہ جناب کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی پارلیمنٹ ہوتی ہے، آپ مارشل لا ختم کریں. جب لوگ پاور میں آ جاتے ہیں، خواہ کسی کے کندھے سے آتے ہیں، عمران خان صاحب نہیں سیدھے ہو گئے کہ جناب یہ کیا آپ نے کیا، اور جب ان کو اتارا تو وہ زیادہ پاپولر ہو گئے. تو اسٹیبلشمنٹ کو پے تو کرنا پڑتا ہے. پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی اکیلی اپنی مرضی سے ہر چیز تو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتی نا؟ یار محمد خان جنیجو، میں شو میں، اپنے بھی شو میں اور کسی کے شو میں بیٹھا، میں ایک سے زیادہ متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میرا اگر کوئی فیورٹ جس کو میں نے اسٹڈی کیا اگر پرائم منسٹر تھا تو وہ اکلوتا محمد خان جنیجو تھا، جس کو آج کے دور کا میرے خیال میں بہت کم بندے جانتے ہوں گے کہ محمد خان جنیجو وہ بندہ تھا جو ہینڈ پکڈ تھا. جنرل ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق اسے لے کے آیا تھا، لیکن جب وہ آ کے پرائم منسٹر بنا نا، اس سے زیادہ ڈیموکریٹک نارمز میں نے شاید ہی مشکل سے، میں اپنے کیریئر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، جس طرح محمد خان جنیجو فوج کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا نا پاکستان کی ہسٹری میں، اس طرح نہیں کھڑا ہوگا. اور وہ کیسے کھڑا تھا؟ وہ پاپولر تھوڑی تھا. وہ تو بیچارہ جب 1988 میں بے نظیر واپس آئی ہے، 1988 میں جب جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوئے ہیں، تو محمد خان جنیجو تو سندھ میں ہار گیا تھا پیپل پارٹی کے ایک ورکر سے. اب اندازہ کریں کہ میں کسی پاپولر کی نہیں بات کر رہا، میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات نہیں کر رہا جو بہت پاپولر تھا، میں بے نظیر بھٹو کی بات نہیں کر رہا جو بہت پاپولر تھی، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا جو بہت پاپولر ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں محمد خان جنیجو کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے بغیر پاپولر، یار اس کا تو کوئی کانسٹیچوئنسی ہی نہیں تھی، وہ کھڑا ہو گیا تھا. اس مثال بننی چاہیے تھی، اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا کہ بھی آنے والے وقتوں میں جو وزیر اعظم بنے گا نا، تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو کہے گا آپ کی مہربانی، آپ کی وجہ سے میں نہیں، وزیر اعظم بنا. لیکن میاں نواز شریف کی تو ہسٹری ہے نا. میاں نواز شریف نے ایک آرمی چیف سے استعفیٰ لیا، دوسرے آرمی چیف کو فارغ کرنے لگا تھا کہ اس نے مارشل لا لگا لیا، تیسرے آرمی چیف کو پھر انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی اس کی خواہش کے مطابق راحیل شریف کو، اور چوتھے آرمی چیف کے ساتھ پھر لڑائی ہوگی باجوہ کے ساتھ. تو میاں صاحب تو لڑتے رہے. اب ایک بات بتائیں، 3 دفعہ میاں نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم بنا، کوئی اور نام ذہن میں آتا ہے جو ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہو؟ میرے خیال کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہ لڑتا بھی ہے، یہ فوج کے ساتھ لڑائی بھی لیتا ہے نواز شریف، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑتا ہے، پھر آ جاتا ہے.
تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آپ لڑتے نہیں ہیں. دونوں چیزیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہوتی کئی دفعہ. ہاں تو یہی اسی لیے تو اب سارا عالم نے کہا ہے کہ اب آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ آپ ایندھن میں رگڑا لگائے جا رہے ہو. شہباز شریف سے مجھے امید ہے کہ وہ کبھی بھی نراش نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ کو. اگر اس کی پوری طرح چلی، اگر تو شہباز شریف کی چلے پوری طرح، تو وہ نہیں کبھی بگاڑے گا اسٹیبلشمنٹ سے. ہاں اگر نواز شریف کا اس پہ آ جائے، پریشر آ جائے، یا مریم نواز کا آ جائے، اس کی بھتیجی کا پریشر آ جائے اور وہ اس انفلوئنس میں آ کے کوئی چیز کر جائے، وہ ایک الگ بات ہے. شہباز شریف کے ہوتے ہوئے آپ یہ بھول جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے پنجہ آزمائی کرنی ہے. نہیں رستہ نکال لیں گے، وہ کانفلکٹ ریزولوشن کر لیتے ہیں آپس میں دونوں بھائی. نہیں شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کچھ تنازع ہو تو اس کا رستہ نکال لیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. شیخ رشید کی زبانی ہے یہ. جب میاں نواز شریف کا تختہ الٹا جنرل مشرف نے اور ان دونوں بھائیوں کو اریسٹ کر کے وہ لے گئے، تو کچھ عرصہ انہوں نے ان کا مختلف جگہوں پہ رکھا اور بعد میں لانڈی جیل منتقل کیا تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا پہلی پیشی ان کی لانڈی جیل میں ہوئی تھی. جو اپیرنس ان کی ہوئی تھی نا پہلی دفعہ، وہ لانڈی جیل میں ایک عدالت لگائی گئی تھی، جیسے آج کل آپ کے مرشد کی عدالت اڈیالہ جیل میں لگتی ہے. ہمارے سب کا مرشد یہ کہا کرے نا، آپ کا مرشد. اچھا وہ کیمرہ مین برا مناتا ہے، انہیں کہا میرا کلیدہ نہیں کہا تو سارے وہاں کہتا ہے شیخ رشید کہ میں گیا تھا ملنے کے لیے، چونکہ ان کی کیبنٹ کا ممبر تھا شیخ رشید اس وقت، تازہ وہ حکومت ختم ہوئی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے شہباز شریف نے پہلی دفعہ کہا کہ آپ کے دوست نے یعنی میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ مشرف صاحب کو ہٹانا ہے مجھے نہیں بتایا تھا. یعنی نذیر ناجی کو تو بتا دیا تھا جس سے تقریر لکھا رہا تھا، لیکن مجھے اگر بتایا ہوتا تو میں روک لیتا اور شاید یہ معاملہ ہی نہ ہوتا ماشاء اللہ لگنے کا. تو یہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میاں صاحب اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے. اگر چھوٹے بھائی کو بتایا گیا ہوتا تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو لڑتے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے کوئی رستہ نکال لینا. نواز شریف نے کیوں نہیں بتایا شہباز شریف کو اپنے چھوٹے بھائی کو، اور شیخ رشید کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو نواز شریف کو تو پتہ ہے نا. ہاں بالکل. مینو روکن گے یا یہ انہوں 10 دن کتے پھر یہی ہے نا. ہاں تو اس لیے یہ کہانی تو پھر ساتھ ساتھ ہے. لیکن اس وقت اگر ہم فوری بات کریں تو جو گورنر راج کی بات ہو رہی ہے نا کے پی میں، صبح شام سارے چینل بتا رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، کوئی لے رہا ہے نام پرویز خٹک صاحب کا، کوئی نام لے رہا ہے جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب کا، اے این پی کے جو سابق چیف منسٹر ہیں ان کا بھی نام لیا، لیکن وہ اے این پی کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں اس گورنر راج والے معاملے سے باہر ہی رکھو. وہ اے این پی کی وہاں پر انتخابی حوالے سے جی ان کی الیکٹورل اسٹرینتھ کتنی ہے اس وقت؟ ان کی بیچاروں کی پہلے ہی کمزور ہے بہت نا، اکلوتی سیٹ نظر آتی نہیں. لیکن اپرچونسٹ جو ہوتے ہیں وہ تو نہ بھی ہوں تو وہ بن جاتے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب کہ اس نے اصولی طور پہ لیکن اسی طرح کی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جو گورنر کنڈی ہے وہ نہیں لگائے گا گورنر راج، یا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ بھی تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر کے پی میں گورنر راج لگ سکتا ہے تو کل کو طاقتور جو ہیں وہ سندھ میں بھی کوئی ڈرامہ کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے بھی سوری کر کے اپنا، تو اس لیے اب نیا چہرہ لے کر آ رہے ہیں. ایک جنرل غیور ہے، ان کا نام بھی آ رہا ہے. ایک جنرل ایک اور جنرل صاحب ہیں ریٹائرڈ ایف سی کے سربراہ طارق خان، ان کا نام بھی آ رہا ہے. لیکن طارق خان کے بارے میں مشہور ہے جنرل طارق خان کے کہ وہ تو خان صاحب کا مرشد کا چہیتا ہے، کسی زمانے میں رہا، تو ابھی بھی کچھ خطرہ ہے کہ شاید اس کا تعلق رہا ہے. میں سجاد نام کا کوئی بندہ ہے کہ نہیں؟ نہ ستار نام کا ہے نہ سجاد نام کا. اچھا تو بہرحال یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں
فیصل آفریدی کو تھوڑا جھٹکا دینے کے لیے ہے یا سیریسلی؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک چیلنج تو ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ جو آپریشن کر رہی ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور جو ہمارے ادارے طالبان کے خلاف، اس میں تعاون نہیں کر رہے، لہٰذا گورنر آئے گا اور پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی تو مجھے لگتا ہے شیرپاؤ اور پرویز خٹک میں سے ایک بندہ آنے والے دنوں میں گورنر کے عہدے پہ براجمان ہونے والا ہے۔ جب مرحوم علی امین گنڈاپور، مرحوم کا سیاسی طور پہ مرحوم علی امین گنڈاپور، مرحوم تو نہ کہیں کہ سیاسی طور پہ مرحوم، جب آپ چیف منسٹر نہیں رہے تو پھر مرحوم ہی ہو گئے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو علی امین گنڈاپور جب چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے، اس وقت کی آوازیں آتی تھی کہ گورنر راج لگا دیں گے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں گے، تو علی امین گنڈاپور ایک بات کرتا رہا، انہیں کہ اگر ہمت ہے، اگر ڈنڈا سے تھوڑے زور ہے گا، ڈنڈی پٹی گئے ہو کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابھی بھی اس نے سی ایم نے بھی یہی کہا ہے۔ تو اس سی ایم کو اگر نہیں کہا تھا تو میں اس کو کہتا کہ تجھے سہیل آفریدی تجھے بھی کہنا چاہیے کہہ دیا اس نے کہ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ وجہ کیا؟ خیبر پختونخوا میں حکومت ایک بندے کے پاس ہے جو ڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو بھی جو سزا ملی ہے نا، وہ یہ اس وجہ سے نہیں ملی کہ اس کی پرفارمنس خیبر پختونخوا میں ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں، یہ نہیں کنسیڈر کیا گیا۔ وہ یہ کیا گیا کنسیڈر کہ جناب یہ خیال نہیں رکھ رہا عمران خان کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو نوکری ملی تھی علی امین گنڈاپور کو، اس کو میں نوکری کہتا ہوں، حالانکہ چیف منسٹر ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پروونس کا۔ علی امین گنڈاپور کو بھی ایک نوکری خیرات میں دی گئی تھی، عمران خان نے دی تھی۔ یہ سہیل آفریدی کو بھی عمران خان نے ہی نوکری دی ہے چیف منسٹر کی خیرات میں۔ وہاں کسی کے پلے اتنا نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کر سکے کہ جی میں اپنے ڈنڈی پٹی آیا، پاویں ہو علی امین گنڈاپور ہو یا سہیل آفریدی ہو۔ انہوں نے دیکھنا، علی امین گنڈاپور بھی ڈیرہ جیل کی طرف دیکھتا تھا، وہاں تو علی امین گنڈاپور کے بارے میں ذرا لطیفہ بن جائے گا کہ وہ چائے میں کہتے ہیں نا چینی کتنی ڈالنی ہے، تو علی امین گنڈاپور کا منہ ادھر ہو جاتا تھا ڈیالہ جیل کی طرف کہ مرشد سے پوچھ لوں کہ میں اپنے چائے میں کتنی چینی ڈالوں۔ ایسی جو صورتحال ہو نا، تو نہ تو جو مخالف ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان کے، کے پی کے میں، نہ ان میں اتنے تپڑ ہیں، نہ اتنے ستو ہیں ان میں، نہ ان کی الیکٹرل اسٹرینتھ اتنی ہے کہ وہ للکار سکے، نہ ہی پی ٹی آئی کا جو چیف منسٹر جو کوئی بھی لگاؤ، ارسپیکٹو آف دی فیکٹ علی امین گنڈاپور ہے یا سہیل آفریدی ہے، وہ بھائی جان یہ نہ ان کے پاس اسٹرینتھ ہے، سہیل آفریدی کے پاس سیاسی طور پہ کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ مرشد نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، بس دیٹس آل۔ نہیں تو پھر دوسری طرف گورنر راج تو لگوانا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور تو دوسری طرف بھی ان پہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، سہیل آفریدی پہ مرشد نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ باقی جو مخالف جماعتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ گورنر نہ آنا چاہیے، ان پہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایکچولی جو پاور ہے نا، وہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا پھر مرشد کے پاس، عمران خان کے پاس ہے، جو ان کے چھتر چھایا تھلے وہ یار وہ تیرے میری طرح ہیں، آپ کے میری طرح ہیں۔ نہیں تو پھر اندر رکاوٹ کی اگر وہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو لگا دے گی۔ کیسے؟ کیوں؟ کیسے؟ میری بات سنیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی بچ کہندی پی، جن کا گورنر بیٹھا ہوا کندی پیپل پارٹی کا بیٹھا ہوا، تو پہلے ان کو کندی کو ہٹانا پڑے گا نا۔ تو ہاں تو وہ تو ایک نوٹیفکیشن سے ہٹا دیں گے یار اب اسٹیبلشمنٹ سے دو کام کراؤ گے آپ؟ اسٹیبلشمنٹ خود ہی کرنا چاہتی ہے، وہ خود کرنا چاہتی ہے دو کام، ہاں وہ کہتی ہے ہمارے اشارے سے ہو جائے کام، ہاں تو وہ تو ان کا اشارہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ان کا اشارہ نہیں چل رہا۔ نہیں، ان کا اشارہ نہیں چل رہا تو وہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا۔ آج کیا کہا ہے آپ کے وزیر داخلہ نے؟ اس نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاست جو مرضی کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی اور پالیسی ہو اور کے پی کی پالیسی ہو۔ وہ تو وہ نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں میرے پاس بھی کچھ ذاتی طور پہ میرے پاس انفارمیشن ہے ہاں کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے نا، وہ طالبان کے ساتھ ضرور سے زیادہ مہربانی ہو گئی ہے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ تو ذاتی طور تو پہ اس میری لیے اب وہاں دس وے اور دیٹ وے تو کوئی فیصلہ ہونا ہی ہے۔ اب ہم اس کا آخری ایپیسوڈ اس کا ہے کہ جو بلاول بھٹو نے للکارا ہے کل
یوم تاسیس کے اپنے خطاب میں انہوں نے مسلح افواج کی تعریف بھی کی ہے کہ جناب آپ نے انڈیا کو شکست دی، اور اس نے کہا کہ مودی جو ہے وہ جو پاکستانی نیشنلزم ہے اس کی بھی بات کی، لیکن ساتھ ہی اس نے بڑی واضح لفظوں میں کہا کہ جناب 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنے دیا جائے گا، NFC پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے بار بار فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ 28ویں ترمیم کے اوپر بات کریں، تو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پیپل پارٹی پنجاب سے تو ختم ہو گئی، لیکن پیپلز پارٹی کا کلچر، پیپلز پارٹی کا فالوورز، پیپلز پارٹی کا سپورٹر وہ زیادہ سیاسی طور پہ میچور ہے نون لیگ کی نسبت۔ وہاں پر فیصلے ضرور ہوتے ہیں، بھٹو کے کہنے کے بعد کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی، لیکن ڈائسینٹنگ نوٹ سیاسی حوالے سے دیکھا جائے، اگر کسی سیاسی جماعت میں ڈائسینٹنگ نوٹ زیادہ ہیں تو پورے ملک میں صرف پیپل پارٹی ہے جس میں ڈائسینٹنگ نوٹ آتا ہے کہ مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن سر یہ بھی ہے، سر وہ بھی ہے۔ نون لیگ میں اور PTI میں وہ کلچر ہی نہیں ہے۔ بڑے صاحب نے کہہ دیا چل پڑو، قافلہ نکال لو، لوگ کٹھے کر لو۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو بھی سمجھتا ہے، اگر میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو فالوورز ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس میں ڈیسنٹنگ نوٹ ہے، وہ بلاول بھٹو کو بھی پتہ ہے۔ پیپل پارٹی اگر جس چیزوں پہ سٹینڈ لیتی رہی ہے، اگر الٹیمیٹلی سب کو فورگو کر دے تو آپ چاہتے ہو کہ وہ ان کی بندرگاہ، کراچی کی بندرگاہ ہے، وہاں کوئی مچھیرے ہوتے ہیں جو مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پیپل پارٹی بھی پھر مچھیروں کی طرح صرف مچھلیاں پکڑ رہی ہو؟ تو اس لیے بلاول بھٹو کو کہنا پڑتا ہے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ اگر وہ پارٹی اس طرح کی نہ ہوتی، پیپلز پارٹی، تو پھر آپ کہہ دیتے کہ پھر وہ کہتا، پھر بھائی صاحب کا کہنا ہے نا، صاحب کے کہنے پہ نون لیگ بھی چل رہی ہے، صاحب کے کہنے پہ PTI بھی چل رہی ہے، مرشد نے کہہ دیا بس آگے نہیں دیکھنا، کیے گا کی نہیں گا، ٹور پو۔ چلیں، شکریہ ستار خان صاحب، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیں ہم دونوں کو، خدا حافظ۔